الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيكم اهتديتم اقتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم وقال الصحابة كلهم عدول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے سامنے مختصر سی تفصیل آئی ہے کہ یہ ماہ محرم کا مہینہ جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اگر تاریخ دیکھی جائے تو اسلام کا پہلا مہینہ بھی شہادت کا ہے اور اسلام کا آخری مہینہ بھی شہادت کا ہے. اسی یکم محرم کو بعض روایات کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اسی طرح اس سے پہلے جو مہینہ آخری مہینہ گزرا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو کہ 18 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. عنوان ہے ہمارا عظمت صحابہ. اس عنوان کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی باتیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ دین واسطوں کے ذریعے سے پہنچا ہے. 2-3 واسطے ہیں جس کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اگر یہ واسطے نہ ہوتے تو دین ہم تک نہیں پہنچتا. اگر ان واسطوں میں بگاڑ یا فساد ہوتا تو صحیح معنوں میں ہمیں ایمان اور اسلام نہیں ملتا. ان واسطوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. آج موجودہ زمانے کے اندر بہت سارے ہمارے احباب دلائل پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، فلاں حدیث ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، فلاں بات ہے تو یہ کس سے ثابت ہے، فلاں واقعہ ہے تو یہ کس سند سے ثابت ہے. آئے ہم قرآن سے دیکھیں کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس کی سند کیا ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن جس کا ہمارا ماننا یقینی ہے، قرآن پہ تو ہمارا ایمان ہے، قرآن تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. کوئی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو قرآن کا انکار نہیں کرے گا. جو قرآن کا انکار کر دیا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو قرآن ہمارے لیے معیار حق ہے، قرآن ہمارے لیے صداقت ہے، ایک دلیل ہے. یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایک واسطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے حضرت جبرائیل امین کا، اور ایک واسطہ ہے حضرت جبرائیل کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک کا، پھر ایک واسطہ ہے صحابہ سے ہم تک کا. یہ واسطوں کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا ہے، ان واسطوں کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا ہے. چنانچہ قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، خود قرآن مجید اس کا شاہد ہے. قرآن مجید نے رہتی دنیا تک یہ کہہ دیا کہ اگر تم قرآن کو صحیح نہیں مانتے، قرآن مجید کو اگر تم شاعری کی کتاب مانتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل کوئی ایک آیت تو پیش کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے علم کا تذکرہ کیا اور فرمایا الف لام میم. اور ہم تمام کو معلوم ہے ہر بڑے سے بڑا مفتی، ہر بڑے سے بڑا عالم عاجز ہے یہاں پر آ کر کوئی حروف مقطعات کے معنی نہیں بتاتا. اور قرآن خود آگے چل کر تعارف کرتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایسا ہو
کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بات ایسی ہو جس سے میں کمی ہو، کوئی نقص ہو، قرآن مجید کی حفاظت نہ کی گئی ہو۔ قرآن پہلے ہی جملے میں کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے قرآن پڑھنے والو، قرآن کو سمجھنے والو، قرآن پر عمل کرنے والو، قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے والو، سب سے پہلے تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر کمی کجی اور ذرہ برابر اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ جب بندہ اقرار کر لے گا تو پھر قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید ہمارے لیے معیار ہے، اور قرآن مجید میں جو باتیں ہوں گی وہ صداقت پر مبنی ہوں گی۔ ہم تعارف دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے توحید پر ثابت ہونے والی آیت، اور وہ سورت سورہ اخلاص جسے کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو کہ نمازوں کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی فرما دیجئے، قل اے نبی کہہ دیجئے۔ قل کا لفظ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آئے گا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اے نبی آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی یہ پیغام سنا دیجئے۔ جیسے ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق میں قل ہے، قل اعوذ برب الناس میں قل ہے، قل یا ایھا الکافرون میں ہے، قل یا اہل الکتاب کے ذریعے سے قل کا استعمال کیا گیا، ایمان والوں کے لیے قل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو بہرحال جہاں کہیں بھی قل کا لفظ آئے گا، اے نبی آپ کہہ دیجئے یا اے نبی آپ فرما دیجئے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ کیسا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اور وہ بے نیاز کس انداز میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور جب وہ بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد لہ کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کن کا لفظ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ کی شان وہ ہے کہ جو زندے سے مردہ اور مردے کو زندہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے، معمولی سی ایک مثال لے لیں، مرغی ہے ہمارے سامنے دانہ چگتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، وقت ہونے پر اپنے گھر کو آ جاتی ہے، یہی زندہ چیز ہے۔ اللہ نے اس سے مردہ انڈے کو پیدا کیا۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انڈا چل رہا ہے، انڈا پھر رہا ہے، انڈا دانے کھا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردہ ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مردے سے، مرغی کی تھوڑی سی محنت کے بعد، اسی انڈے سے ایک چوزا نکلتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ دانہ بھی کھاتا ہے، وہ چلتا بھی ہے اور پھرتا بھی ہے۔ اور وہ خدا کیسا ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کے چلنے کو بھی وہ دیکھتا ہے، اس کی آواز کو بھی وہ سننے والا ہے، اور وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر اپنا تعارف فرمایا، اور اندازہ لگا لیجئے کہ لفظ اللہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی لفظ کو آپ ہٹا دیں، اللہ ثابت ہو جائے گا۔ ہم اللہ لکھتے ہیں، شاید یہاں پر اپنی مسجد میں لکھا ہوا ہوگا، ہم دیکھیں کہ پہلے الف لکھا جاتا ہے، پھر لام لکھا جاتا ہے، پھر ایک لام لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہے لکھا جاتا ہے۔ ہم ہر جملے کو ہٹا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت ہو جائے گا، اور قرآن اس کا استدلال کرتا ہے۔ اگر ہم نے الف کو ہٹا دیا تو للہ بچ گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک لام کو ہم ہٹا دیں، لہو وہاں پر بچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس لام کو بھی ہم نے ہٹا دیا، صرف ہا بچ گیا۔ اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک تعارف ہوا قرآن سے اللہ کا،
وہ اللہ کیسا ہے؟ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ بے نیاز ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے مطلب کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے۔ تمہارے ساتھ جو حالات آتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ تم بیمار ہوتے ہو تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہو، تمہیں شفا ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ حالات موافق آتے ہیں اللہ، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حالات مخالف آتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی صفت کیسی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی نیند تو دور کی بات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دو صفتیں بھی ذکر کی گئی۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ زندہ ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ زندہ ہے اور زبردست ہے۔ کیوں؟ مردہ جو ہے نا خدا نہیں ہو سکتا، مردہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جسے بندہ نہلا رہا ہو، جسے بندہ کفن دے رہا ہو، جسے بندہ اپنے کاندھے پہ اٹھا کر لے جا رہا ہو، وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ وہ زبردست ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ اگر اللہ کا انتقال ہو جائے تو یہ کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ رات کا نکلنا، دن کا نکلنا، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا اپنے وقت پر غروب ہونا، برسات کا ہونا، دھوپ کا ہونا، چھاؤں کا ہونا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں اس لیے کہ جب اگر وہ سو جائے، آگے اللہ اپنی صفت اور ذکر کر رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ دیکھیں اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اگر سیٹ ہی سو جائے تو پھر مسئلہ وہی ہوگا کہ منشی اندر اور سیٹ باہر۔ اگر نگرانی اگر سیٹ نہیں کرے گا تو نوکر ہماری دکان بیچ دے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دکان تو دکان، ہم خود بک جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم بک چکے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی ایسا شخص ہو جو سوتا پڑا ہوا رہے، جو نگرانی نہ کرے، تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنی صفت کو بیان کیا تو ہم نے سب سے پہلا واسطہ قرآن سے ہم ثابت ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور پھر اسی طرح دوسرا واسطہ ہے حضرت جبرائیل امین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا۔ حضرت جبرائیل امین جس کے متعلق قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار مقامات پر کہیں صراحت کے ساتھ، کہیں اشارتاً کنایتاً حضرت جبرائیل امین کی تعریف کی گئی ہے۔ اور یہ حضرت جبرائیل امین وہ ہیں جسے سید الملائکہ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایسا تھا، اللہ کی سند تو ہم نے معلوم کر لی قرآن سے، اللہ ایسا مضبوط ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ سے جو کلام سنا ہے آپ نے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے اندر کچھ کمی کی ہوگی، کچھ نقص ان کے اندر ہوگا، کوئی دوسرا فرشتہ انہیں ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، جیسے پہلے زمانے میں قرآن نازل ہونے سے پہلے ہوتا تھا۔ بعض کاہن، شیاطین وغیرہ آسمان پر جاتے تھے، تھوڑی باتیں سن لیتے تھے، جو بات سمجھ میں آتی سن لیتے، تھوڑی اپنی طرف سے ملا کر جو ہے دنیا کے سامنے، راہبوں وغیرہ کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل بھی ایسے ہوں۔ اللہ نے آپ کی صداقت کا، آپ کی دیانت کا اور آپ کی امانت داری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ وہ نبی ہیں جو آپ ہی کے پاس نہیں، حضرت ابراہیم کے پاس بھی وہ آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی وہ آئے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و ابراہیم، کے ہم یہ نبی ہر ایک کے پاس آئے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ فرشتے ایسے ہیں ذو القوۃ المتین، جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، جسے سید الملائکہ کہا جاتا ہے، تمام ملائکہ کے سردار۔ ہم جیسے دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایک چھوٹے بچے کو 1 کلو سونا دے کر اگر بھیجا جائے، بڑا آدمی چوٹ بتا کر، دھمکا کر، ڈرا کر وہ چھین سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا ہی لے کر جائے، چھوٹے کی ہمت نہیں ہوتی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے بھیجنے کا انتخاب جو کیا، سید الملائکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا، اور بعض مفسرین کرام نے ان ہوا الا وحی یوحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا۔ بعض علماء کرام نے اس سے مراد حضرت جبرائیل کو مراد لیا کہ یہ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے سنتے ہیں، بنفس نفیس وہ جا کر ہو بہو جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہی الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک سناتے ہیں۔ تو دوسرا واسطہ ہم نے قرآن سے معلوم کیا کہ جبرائیل امین ہے، یہ واسطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا۔ پھر اب تیسرا واسطہ ہے، پہلے اللہ کا رہا، پھر دوسرا جبرائیل امین کا، اور تیسرا واسطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے اور امین ہونے کی گواہی مسلمان تو مسلمان کفار نے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے اور امانت دار ہونے کی وہ واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، تبلیغ ابھی شروع نہیں کی تھی، اب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اسی وقت سے آپ کو صادق الامین کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد صحابہ کا تو کیا معاملہ، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اگر صحابہ دیکھتے کہ کوئی جھول ہوتا تو صحابہ آپ پر ایمان کیوں لاتے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مناقب، جیسا کہ شاید ہو سکتا ہے رمضان المبارک میں جب آنا ہوا تھا اس وقت میں نے یہ آیت پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کو جاننے کے لیے بس یہی آیت ہمارے لیے ایک کافی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہے، آپ کے صفات کا تذکرہ ہے، اور آپ کی اداؤں کا تذکرہ ہے، آپ کے چلنے پھرنے کا تذکرہ ہے، آپ کی نمازوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن مقام و مرتبے کے لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے بڑے فضائل آپ کے کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک آقا اپنے غلام سے کہتا ہے، ایک آقا اپنے نوکر اپنے بندے سے کہتا ہے، ایک خالق اپنی مخلوق سے کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، انا یہ حروف مشبہ ہے اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر مضارع کے اوپر یہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں بھئی شام میں آنا ہے نا آپ کو، ہم نے یہ کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، پھر دوبارہ پوچھا جاتا ہے کیا بھئی آپ آئیں گے، تو وہ یہ کہتا ہے ہاں میں ضرور آؤں گا، یا ہمارے حیدرآبادی الفاظ میں یہ کہتا ہے ہاں میں کیسا بھی آؤں گا۔ یہ کیسا بھی کیا ہے، یہ تاکید ہے، نہیں کسی بھی صورت میں آؤں گا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ اللہ ضرور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ ملائکہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جتنے آسمان کے اوپر اتنے فرشتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان پہ 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ پھر جبرائیل کی ایک جماعت ہے، میکائیل کی ایک الگ جماعت ہے، اسرافیل کی ایک الگ جماعت ہے۔ پھر جب کبھی دینی مجلس اور محفل ہو جاتی ہے اس وقت فرشتے قطار لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم وہ باتیں سنتے ہیں جس میں اللہ کی بڑائی، وہ کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ اتنے سارے لوگ، اتنے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہی ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی خطاب کیا گیا اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہرحال بہت سارے فضائل تھے، سیرت کا چونکہ عنوان نہیں ہے، میں نے صرف ایک، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صداقت اور آپ کے مقام کو ہمیں قرآن سے ثابت کرنا تھا، اس لیے میں نے آیت شریفہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کو کتنا زیادہ
علم تھا اور صحابہ کتنا زیادہ، اور یہاں تک کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے کہ جس کا تصور ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مائی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو شہید کر دیے گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بچے جنت میں کھیل رہے ہیں۔ وہ صحابیہ کو کہنے کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو گی تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور جنت میں تمہارے بچوں کو کھیلتا ہوا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بڑا زرین موقع تھا، بڑا پیارا موقع تھا، لیکن وہ مائی کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا بس میرے لیے کافی ہے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا ارے مائی کتنا اچھا موقع تھا، اس بہانے سے تو جنت کو دیکھ لیتی، اس بہانے سے تیرے بچوں کا دیدار ہو جاتا۔ وہ مائی کہتی ہے اس کا کیسا ایمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے کہا کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی صداقت، اتنی دیانت، یہ تعارف تیسرا ہمارا ہوا قرآن مجید سے۔ اب آئیے چوتھا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا۔ کیا قرآن مجید کے اندر بھی کیا صحابہ کے متعلق آیتیں ہیں؟ بے شمار آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ وہ صحابہ کیسے ہیں؟ اب ہم آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے پھل کے ذریعے سے درخت کی پہچان ہوتی ہے۔ مثال مشہور ہے، اولاد کو اگر دیکھ لیں تو ان کے والدین کا اندازہ، تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صرف اتنا جملہ ہے، باقیہ آدھے صفحے کے اندر صحابہ کا تذکرہ ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کیسے ہیں؟ آپس کے اندر بڑے محبت سے رہنے والے، آپس میں بہت بھائی چارگی کے ساتھ رہنے والے۔ چنانچہ وہ واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے، فضائل اعمال وغیرہ میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی انتقال ہو رہا ہے، پانی کی پیاس لگ رہی ہے، پانی دینے جاتے ہیں، دوسرا صحابی وہاں سے آواز دیتا ہے پانی کی، پھر وہ صحابی خود نہ پی کر وہاں پر بھیجتے ہیں، پھر ان سے کسی دوسرے کی طرف سے آواز آتی ہے، بالآخر جب آخر تک پہنچے، آخر کا انتقال ہو گیا، پھر جب دوسرے کے پاس آئے ان کا انتقال ہو گیا، پہلے کے پاس آئے ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنی محبت، وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے جب مکے والوں نے ہجرت کی تھی اور مدینے والوں نے نصرت کی تھی، تو کیسی نصرت انہوں نے کی، اور یوں کہا تھا کہ بھائی میری دو بیویاں ہیں، اگر آپ چاہو تو میں ایک کو طلاق دے دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لینا۔ کسی نے کہا تھا بھائی میری دو دکانیں ہیں، آپ چاہے تو ایک دکان میری آپ رکھ لینا۔ کسی نے کہا تھا میرے پاس گھر تو بڑا نہ ہے، آپ ایک جگہ پر آپ قیام کر لینا، ایک جگہ پر میں رک جاؤں گا۔ یہ تو واقعہ دکھ رہا ہے، لیکن آج کی محبت دیکھیں، صحابہ کی محبت دیکھیں۔ آج تو بھائی بھائی کا دشمن ہے، پیسے کی خاطر باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن بن رہا ہے۔ بھائی چارگی کا آج معاملہ کیسا ہے؟ جتنا مال آ رہا ہے اس نے اپنے پورے لوازمات کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہم خود سوچ لیں اور غور کر لیں، ایک زمانہ ہمارے بڑوں کا وہ تھا جس گھر میں نکاح ہوتا تھا 8 دن 10 دن پہلے ہماری خالہ، ہماری پھوپھی، ہمارے چاچا وغیرہ گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے، گھر میں آ کر ادرک لہسن ساتھ چھلا کرتے تھے، پکوان میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور آج کا اب یہ بھی دور ہے کہ بھائی کی شادی ہو رہی ہے، بھائی نکاح میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں، چاچا کی شادی ہو رہی ہے، بھتیجا ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک یہ بھی محبت ہے، ایک محبت وہ بھی تھی۔ ہمارے پرانے حضرات جانتے ہیں، ہمارے گھر میں کبھی آٹا ختم ہو جاتا، ہم پڑوس میں بھیجتے اپنے بچے کو کہ بیٹا جاؤ، جا کر آٹا منگ کر لا لینا، جب ہمارے پاس آیا تو ہم بھیج دیں گے۔ وہ بھی ہمارے پاس آتے تھے، آ کر ہمارے پاس نمک کم ہے لہذا نمک دے دیجئے۔ اس طریقے کی محبت ہوا کرتی تھی۔ مال آج آیا ہے، پورے لوازمات کے ساتھ آیا ہے، لیکن صحابہ کا کیا معاملہ تھا کہ صحابہ کے پاس مال آیا ہے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ
تقسیم ہو جائے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا کو اگر ہم ٹھوکر ماریں گے دنیا ہماری جوتیوں کے اندر آئے گی۔ آج ہمارا معاملہ بالکل اسی سائے کی طرح ہے کہ جیسے کہ ہم صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کو اگر ٹھوکر ماریں گے دنیا پیچھے آئے گی، ٹھیک اس طرح جس طرح سے گوشت کی دکان پر ہم چلے جائیں، گوشت اگر ہم نے خریدا ہڈی بالکل فری ہمارے ساتھ گوشت والا دے دیا کرتا ہے، لیکن آج ہم ہڈی کے پیچھے پڑ رہے ہیں، نہ گوشت مل رہا ہے نہ ہڈی مل رہی۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کا مزاج تھا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور کافروں کے بارے میں بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس کے اندر بہت ہی نرم دل صحابہ تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے، چنانچہ وہ واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے غزوہ بدر کا، جب قیدیوں کو بلایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے رائے لی تھی اور کہا تھا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ صحابہ، کسی صحابی نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کسی صحابی نے کہا تھا ابھی جنگی سامان ہمارے پاس نہیں ہے، مال اگر آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی رائے دی تھی اور دیگر صحابہ نے بھی یہی رائے دی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو سامنے لایا جائے گا اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، ایک غزوے میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں صرف اسی بنیاد پر کہ آپ میرے باپ ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹے اگر منظر پلٹتا ہوا ہوتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جب کفار کا معاملہ آتا تو صحابہ بڑے سخت ہو جاتے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، صرف قرآن مجید ہی میں صحابہ کے اوصاف نہیں ہیں، قرآن مجید کے علاوہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کے اوصاف، صحابہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں بھی فرمایا ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ واسطے ہم نے قرآن سے ثابت ہوئے، وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدل، وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیکم اہتدیتم اقتدیتم، وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پالو گے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور آگے ہمارے لیے کہا والذین اتبعوہم، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کی تمہیں اتباع کرنا پڑے گا۔ اور صحابہ کا ایمان اللہ کے نزدیک کیسے مقرب ہے، اس کی دلیل بھی قرآن دیتا ہے کہ ہمارا ایمان ہو تو صحابہ کی طرح ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ جیسے ایمان صحابہ کا تھا پہاڑوں کی طرح، اسی طرح ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، ابھی ہم نے سنا وہ صحابہ، پورے واسطے ہم نے قرآن سے ثابت کیے، وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہو، رویا ہو، گڑ گڑایا ہو، ان کے خلاف انگشت نمائی کرنا، جیسا کہ آج موجودہ شہر حیدرآباد کے اندر دارالشفا آپ چلے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو معیار حق نہیں مانا جاتا، یہاں تک کہ ان کے لیے جو ہے نا حضرت خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک گالی نہیں دی جائے گی انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ محترم سامعین، چاند پر تھوکنے سے تھوک اپنے اوپر ہی گرتا ہے۔ اگر بکرا جا کر اگر پہاڑ کو مارتا ہے تو بکرے ہی کا نقصان ہے۔
صحابہ نے کے بارے میں اللہ نے جسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا گیا ہو، اب ہمارے لیے کیا حق ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے اور یوں کہیں گے کہ تم میرے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جس کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، فرمایا صحابہ کے اندر جو تقوی تھا، صحابہ کے اندر جو طہارت تھی، صحابہ کا جو معیار تھا، صحابہ جتنے اللہ سے ڈرتے تھے، اسی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، ان کی راتوں کو دیکھیں گے آپ سجدوں کے اندر گزار رہے ہوں گے، ان کی راتوں کو دیکھیں گے قیام کی حالت میں گزار رہے ہوں گے، اور ان کو دیکھیں گے پیشانی کے اوپر سجدوں کے اثرات ان کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے۔ ایسے صحابہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا ہو، ایسے صحابہ کے خلاف انگوش نمائی کرنا، ان کے خلاف کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو، جس نے صحابہ سے بغض کیا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے صحابہ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایسے صحابہ جسے جنت کا پروانہ سنا دیا گیا ہو، اس کے خلاف کہنا ہماری بدقسمتی، ہماری بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کا بھولا بھالا مسلمان انہی کی ہوا ہو، جدھر کی چلو تم ادھر کو، بس جیسے عوام کہہ رہی ہے، جیسے لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی ہے 10 محرم کو جو حالات آتے ہیں، وہ حالات کس کی طرف سے وجود میں آئے؟ آج ہم دیکھیں ہر چیز کا ہمارے پاس ایک آدمی ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہمارے پاس ہوتا ہے، فیملی انجینئر ہمارے پاس ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی دیکھو گھر بنانا ہے تو تم یوٹیوب پہ مار دو گھر بنانے کا طریقہ آ جائے گا۔ کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یوٹیوب پہ آپ دواخانے کو جانا ہے، دواخانے کو جا کر لائن میں کیوں ٹھہرتے ہو، گولی دیکھ لو اور گولی لے کر خرید لو۔ کون عقل مند ہے؟ نہیں، یہ کہے گا ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، ہمارے بچوں کو ہم انہی کے پاس بتاتے ہیں، ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں، ہماری بیوی بچوں کو جا کر ہم اس ڈاکٹر کے پاس بتاتے ہیں۔ انجینئر ہوگا تو فیملی اس کے پاس جاتے ہیں، وکیل ہے تو ہمارے کوئی کیسز کے اندر اس کے پاس جا کر ہم رجوع کرتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں کوئی ہمارا عالم دین بھی ہے ہم جس سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں؟ نہیں، کیا ضرورت ہے؟ نیٹ پہ مارو مسئلہ آ جائے گا، نیٹ پہ مارو حدیث تمہیں سامنے آ جائے گی۔ اس طرح سے چل رہا ہے، کیسا یہ چلے گا؟ ہر چیز کے لیے ہم نے ایک آدمی کے پیچھے ہم چلتے ہیں جس کی اتباع کرتے ہیں، ڈاکٹر کا مشورہ لیتے ہیں، انجینئر کا مشورہ لیتے ہیں، وکیل کا مشورہ لیتے ہیں۔ کیا دین اتنا بے حیثیت ہے یہ بغیر مشورے کے چل جائے گا؟ ایسے ہی نیٹ ورک لال کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ خوشی کا موقع ہو اسلام میں رہو، غم کا معاملہ ہو تو اسلام میں رہو۔ لیکن ہمارا معاملہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے خوشی کا موقع ہو جائے، اگر عالم دین جائے گھر کو اور جا کر کہے کہ بھئی دیکھو نکاح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ نکاح بابرکت وہی ہے جو سادگی سے کیا جائے۔ فضائل ہم سناتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بہت صحیح بات ہے، لیکن فلاں غریب کی شادی ہوئی اس نے ایک ایٹم رکھا تھا، فلاں غریب کی شادی ہوئی تھی تو انہیں اس طرح سے کیا تھا۔ سوسائٹی میں ہمارا ایک مقام ہے، سوسائٹی میں ہمارا نام ہے، سوسائٹی میں لوگ ہمیں مالدار کہتے ہیں۔ خاندان والے کیا کہیں گے؟ اتنا مالدار رکھ کے فقیروں کی طرح تو نے شادی کی۔ نہیں مولانا، نہیں ہو سکتا، حیثیت بتانا بھی ہے نا۔ یہاں پر قرآن کی آیت ہمارے سامنے آئے گی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس نعمت کا بھی اظہار ہونا چاہیے نا۔ تو اس طریقے سے ہم ویڈیو
ہم کہیں کہ بھئی ویڈیو مت لو، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ارے جس کے لیے یہ دلہن اللہ نے مقرر کی ہے اس سے پہلے ایک غیر محرم دیکھ رہا ہے، تمہیں گناہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے تو کہتے ہیں نہیں مولانا شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے، نہیں یہ رہے تو یادگار رہے گی، لوگ ہمارے بچے ہمیں یاد رکھیں گے، نہیں تو بھول جائیں گے۔ پھر اسی گھر کے اندر ایک موت کا معاملہ آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، وہی عالم دین جائے اور جا کر کہے کہ دیکھو فلاں وقت شادی ہوئی تھی، تم نے اپنا معیار رکھا تھا اور اس آیت کو پیش کیا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس نعمت کا تمہیں اظہار کرنا چاہیے۔ لہذا اب انتقال ہوا ہے، سب لوگ جو ہے سو سادے پانی سے غسل دیتے ہیں، آپ منرل واٹر سے جو ہے صاف پانی سے غسل دو۔ اسی طریقے سے موسم گرما کا ہے، قبر کے اندر اے سی کا انتظام کرو، سب کفن دیتے ہیں کاٹن کے کپڑے کا، آپ ریشم کا دو۔ اس وقت کہے گا کہ بھائی کیوں تم مجھے پریشان کر رہے ہو، ایک تو میں صدمے میں ہوں اور اوپر سے مجھے آپ تانے دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم پورے کے سنت کے پابند اس وقت کہتے ہیں کہ مولانا مجھے یہ بتائیے کہ کون سی سنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ بتائیے۔ دیکھیے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے آدھا ٹٹیر آدھا بٹیر نہ بنو، نکاح کا معاملہ آ جائے اسلام سے نکل جاؤ، اور جب غم کا معاملہ آ جائے تو اسلام کے اندر داخل ہو۔ ایسا نہ ہو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں جو 10 محرم کو جو کام ہوتا ہے، جو غیر کام کرتے ہیں وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں چھوٹے بچے کو وہاں پر کاٹا جاتا ہے، کاٹ کر اس دن کا آغاز کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے۔ ہم اپنے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے۔ میرا جسم ہے، میری جان ہے، میں خودکشی کر لوں، حلال نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم اپنی جان میں اپنے جسم کے اندر ہم تصرف نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھیں وہی پھول لے جا کر درگاہ پر چڑھایا جاتا ہے، وہی مزار کے اوپر منتیں مانی جاتی ہے، وہاں پر طواف کیا جاتا ہے۔ کون سی ایسی عقل مندی ہے کہ پھول وہاں پر چڑھایا گیا، ناریل وہاں پر پھوڑا گیا، اگربتیاں وہاں پر لگائی گئی، پھر باہر نکلتے ہیں سینے پر مار لیتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسی حالت کے اندر اگر موت آ جائے گی تو وہ حرام موت ہو جائے گی، خودکشی کہلائے گی۔ شہید کا وہ مقام نہیں ہے، صرف 3 دن تک جو ہے نا غم منانے کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر۔ ایک کام یہ بھی غیر اللہ کا، یہ بھی جو ہے غیر مسلم بھی کرتا ہے، وہ بھی صبح اٹھتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، وہ بھی اپنے مورتی کے پاس آتا ہے، ناریل اس نے پھوڑا، مٹھائی اس نے دیا، اور اس نے بھی اگربتیاں چلائی، اور اس نے بھی مندر کا طواف کیا۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور یہ کون سا انصاف ہے؟ ہم نے بھی فلاں مزار پر اور درگاہ پر ایسا کیا تو ہم پکے مسلمان ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمیں سوچنا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہمیں سوچنا ہے، اور سوچنے کا مقام ہے کہ اس باتوں کو ہمیں روکنا ہوگا۔ رہی بات شربتوں کی آتی ہے، حلووں کی آتی ہے، کھچڑوں کی آتی ہے، اندازہ لگائیے کہ کیا صحابہ کو کس لیے یہ بنایا جاتا ہے؟ کیا یہ ضرورت ہے صحابہ کو؟ کیا یہ ضرورت ہے شہداء کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے انہیں تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسا زندہ ہیں عند ربهم يرزقون، ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ ہمارے کھٹے شربت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گڑ کے شربت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پھٹے ہوئے دودھ کی ضرورت صحابہ کو ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے روٹ کا معاملہ ہے، شربتوں کا معاملہ ہے، کھچڑوں کا معاملہ ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کے اندر نماز پڑھتے ہوئے جان دے دی۔
ہم فرائض کو چھوڑتے ہوئے بسوں کو روک کر شربتیں تقسیم کرتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی غیر مسلم پینا نہیں چاہتا، کوئی بی پی پیشنٹ ہوتا ہے، کوئی شوگر والا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پابندی سے روزہ رکھتے تھے، مکی زندگی کے اندر بھی اور مدنی زندگی کے اندر بھی۔ لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ پھر وہی شربت رات میں بچ جائے تو وہی فاتحہ دیا ہوا شربت گٹر میں جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ یوسف گڑے سے آنا ہو رہا تھا تو رات کا وقت تھا، آ رہا تھا تو شربت میرے سامنے گٹر کی سوراخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ محترم سامعین، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ صحابہ کا کیا مقام؟ اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، ایسے صحابہ کے راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابہ جو ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی کئی مقامات پر تعریف و توضیح بیان کی ہے، اور وہ صحابہ جس کو گالیاں دینا، جن کے خلاف انگوش نمائی کرنا، وہ صحابہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا ہے، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان لوگوں کی ایسی شدت رہتی ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہیں۔ تمام صحابہ آ کر اسلام قبول کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیاں پہلا کر آپ کے بارے میں اسلام کے متعلق اللہ سے سوال کیا۔ وہ صحابی جس کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام کو جو تقویت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، اتنی تقویت کسی اور صحابی سے نہیں ہوئی۔ اسلام لاتے ہیں، اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نبی، آپ اب چھپ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ مکے میں چلنا ہوگا۔ آپ مکے میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کسی کو ہو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو آؤ عمر سے مقابلہ کرے۔ جو مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے خلاف کہنا، یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چاہا، فرش پر عرش پر اللہ نے وہی چاہا۔ جو رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ رائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ وہی غزوہ بدر کا موقع بھی ہمارے سامنے آیا تھا کہ قیدیوں کو جمع کرنے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ رشتے یہاں تک کہ قتل نہ کیا جائے قیدیوں کو، بلکہ جو جس کا رشتہ دار ہے سامنے لا کر قتل کیا جائے اور وہ اس کو قتل کرے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ پر عمل کر دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غم میں تھے، صحابہ نے پوچھا تو فرمایا اللہ کو بھی وہی ادا پسند تھی جو عمر نے کہا تھا۔ اور اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جو رائے حضرت عمر فاروق کی تھی، وہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ طواف کر رہے تھے، آپ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ حتیم کے باہر ہی نہیں نکلے تھے کہ حضرت جبرائیل قرآن مجید کی آیت لے کر آتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے نبی آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے۔ محترم سامعین کرام، بے شمار وقت اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ بہرحال وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جن کو معیار حق ماننا، اسی طریقے سے وہ ایک آیت کا شان نزول کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر وہ رائے کا ذکر کیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک
ایک منافق کے اندر کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا اور کسی چیز کے بارے میں فیصلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، منافق ہو یا یہودی ہو، کافر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو وہ مانا کرتے تھے۔ اسلامی معاملے میں جہاں کہیں یہ معاملہ ہو، کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے لہذا اس کے فیور میں فیصلہ کر دیا جائے، جیسا ہماری عدالتیں ہیں، آج کل کی ہماری گواہیں ہیں، آج کل کے ہمارے وکلاء ہیں، آج کے ہمارے ججز ہیں۔ ایسا نہیں تھا، وہاں پر تو انصاف دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جب ایک سے چوری کا سرزد ہونے کا معاملہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ صحابہ کو ذرا اضمحلال تھا، صحابہ پھر پوچھنے لگے، صحابہ سمجھ گئے اور یہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ جب قرآن کا قانون ہوتا، جب دستور ہوتا، صحابہ یہ نہیں دیکھا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھا کرتے کہ یہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں۔ چنانچہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ منافق جاتے جاتے راستے کے اندر کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ کر دیا، میری خواہش ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فیصلہ کرے۔ یہودی کا یقین دیکھیے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب مرکز پہ اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر دوسری جگہ کرانے میں کیا حرج ہے۔ لہذا دونوں گئے اور جا کر جو ہے نا پوچھا ہم فیصلہ کرنے آئے ہیں۔ پھر یہودی خاموش نہیں رہا، اس نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو آپ نے سے کہا گیا نہیں، آپ پھر بھی اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ٹھیک ہے جب تم میرے سے فیصلہ کرانا چاہتے ہو، آپ نے لنگی تلوار نکالی اور لا کر منافق کی گردن اڑا دی۔ اندازہ لگائیے اس آیت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فیصلہ یہ تھا۔ اب شور مچ گیا، ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نمازی کو مار دیا، ایک متقی کو مار دیا، پرہیزگار کو مار دیا، ارے 5 وقتہ نمازی تہجد گزار کو مار دیا۔ ایک شور ہو گیا صحابہ کے اندر بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا۔ اب یہاں پر کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ کیسے خالی ایک بات نہ ماننے پر کیسے قتل کیا کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، میرے پاس یہی فیصلہ تھا، میں نے فیصلہ کر دیا۔ اسی میں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی جو بھی آپ کی ایک بات کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنا جائزہ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آپ کے اسوے کو اور نمونے کو ہم کتنا اپنا رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری خواہش ایک ہے، ہماری بیوی بچوں کی خواہش ایک ہے، ایک طرف ہم کچھ کہتے ہیں اور دوسروں کی خواہش کچھ اور ہے۔ ایسے وقت کے اندر ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ محترم سامعین کرام، یہی وہ صحابہ ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ کم و بیش 24,000، بعض روایتوں میں 30,000 صحابہ تھے۔ ہم دیکھیں جنت البقیع میں کتنے لوگ مدفون ہیں، کتنے صحابہ چند انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ جنت المعلیٰ میں صرف چند صحابہ مدفون ہیں، پورے بقیہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ کوئی سریا میں آپ کو کسی کی مزار ملے گی، چنئی کو چلے جائیں تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر آپ کو قبر ملے گی، سری لنکا کے اندر چلے جائیں وہاں پر کسی کی آپ کو مزار ملے گی۔ یہ دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو یہاں پر حاضر ہیں ان کے لیے ضروری ہے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ تمام کے تمام صحابہ چلے گئے، اسی کی برکت ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔
اگر یہ صحابہ نہ ہوتے آج ہم کسی مندر پر ماتھا ٹیکے ہوئے ہوتے، اگر صحابہ کا یہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم کسی مندر میں پھول چڑھائے ہوئے ہوتے، اگر صحابہ کی یہ قربانیاں نہ ہوتی ہم مندروں کے چکر کاٹے ہوئے ہوتے۔ محترم سامعین، یہی صحابہ کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے قرآن ملا، اسلام کی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس لیے صحابہ کو ماننا، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار، یہ ایک الگ موضوع تھا، اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ خدا کا بھی قانون ہے کہ مرد کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو عورتیں اس کے اندر آ ہی جاتی ہے، جب صحابہ کا تذکرہ ہو تو صحابیات آ ہی جاتی ہے، جب انبیاء کا تذکرہ ہو تو ازواج مطہرات اس کے اندر داخل ہی ہو جاتی ہے، جب انبیاء کی ہم سے محبت کرتے ہیں تو لا محالہ ازواج مطہرات سے بھی ہم محبت کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں سے بھی ہم محبت کریں گے۔ ارے آج تو ہم دیکھتے ہیں کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کتنے ہی برائیاں ہوں، اس کی اچھائی کا نام لے کر ہم تذکرہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ جس کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا گیا۔ اس لیے 10 محرم بھی قریب ہے، بے جا ایسے رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، آج ہمارے گھروں میں جنم لے رہے ہیں۔ ہمیں ان جراثیم کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ نے کہا ہو، جو اللہ کے رسول نے کہا ہو، یا وہ عمل ہمیں کرنا ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس میں رکنے میں ہی کامیابی ہے، جسے کرنے کا حکم دیا چاہے وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اس کرنے کے اندر